صدقہ فطر کی رقم اس سال کی رمضان شریف 1446 2025، گندم یعنی کنک اس کا 240، جو شریف 700، کھجور 2400 روپے، کشمش سے دینا چاہیں تو 6000، عجوا شریف یہ دنیا کی سب سے بہترین کھجور وہ مدینہ شریف میں پیدا ہوتی ہے، اس کا فطرہ دینا چاہیں تو 19000۔ اگر اللہ نے دیا مال اور لوگوں کو دیا بھی ہے، جن کے پاس ہے ان کے پاس اتنا ہے کہ پھاوڑے سے سمیٹے تو نہ سمٹے، تو وہ 19000 والا دیں گھر کے ہر فرد کا، ورنہ ہے کہ کم سے کم 240 بھی ہے گندم کا۔ تو ہم جو دنیا کا اپنا سامان خریدتے ہیں اور اپنا معاملہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ہر چیز کو چیک کرتے ہیں، تو اب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی ہے، تو اس میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مجھے کیا دینا چاہیے، اللہ نے اتنا دیا یار 6000 تو بنتا ہے، تو چلو 2400 اور 19000 والے بھی بڑی تعداد ہے جو 19000 بالکل دے سکتے ہیں۔ 19000 5-6 افراد ہوتے ہیں دینے والوں کی بڑی تعداد تو مشکل ہے، دے سکتے ہیں، دے ان کی بڑی سکتے ہیں، تعداد ہے۔ کیونکہ ان کی حیثیت ہے حضور، ان کی حیثیت تو 5 سے 6 افراد گھر کے ہوتے تو اماؤنٹ بنے گا کیا، 2-2.5 لاکھ روپے بن جائیں گے، تو 2-2.5 لاکھ روپے کا اتنا بڑا اماؤنٹ گھر جن کا لے میں کہہ رہا ہوں ان کے 2-2.5 لاکھ روپے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے پارکنگ میں گاڑیاں بھی 5-10 کروڑ روپے کی کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ کی دنیا کی تمام چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے، مگر آپ کا فطرہ آپ کا رب ضرور دیکھے گا۔ اگر یہ 2-2.5 لاکھ آپ بولتے ہو اپنے کسی غریب رشتہ دار حقدار کو، یہ پورے کا پورا فطرہ دے دیں، دے دے۔ پاؤں پہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اور افضل فطرہ یا افضل خیرات یہی ہے کہ اپنے رشتہ دار کو دیا جائے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو دنیا سے فطرہ اور زکوٰۃ وصول کرتا ہے۔ بالکل ہم نے بات تو سچ کرتے ہیں، بچ جائے تو دعوت اسلامی کو دے دیجیے، مگر افضل وہی ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ اپنے رشتہ دار میں اگر کوئی حقدار ہے تو پہلے اس کو دیں، کھڑا کر دیں اس کو۔ یار کئی غریب بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو کھانے پینے کے جن کو واندے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، ہزار خرچے ہیں یار، تنخواہیں تھوڑی ہیں، فطرہ دیں، عجوا شریف والا ہی دیں۔ عجوا شریف سے کوئی اور مہنگے والا ہے کہ نہیں، اس کی معلومات کریں آپ۔ دینا مدینہ، جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو جتنا اپنی طاقت ہے، صحیح بات ہے، اسے آدمی بڑھ کر دے یار۔ کیا یہ عید کے روز ہی نکالنا ضروری ہے؟ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے سحری افطاری کا انتظام کرنا یا عید کے لیے جو خریداری کرنا، اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، ظاہر ہر ایک کی پوزیشن عجیب و غریب ہوتی ہے، تو اگر انہیں جلدی زکوٰۃ پہنچا دی جائے، انہیں جلدی فطرہ پہنچا دیا جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور خیر خواہی کا کام ہوگا؟ جتنا جلدی دیں گے وہ اپنے انتظام جلدی کر سکیں گے، ان کو خوشیاں جلدی مل جائیں گی۔ اس سے افضل یہ لکھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ادا کر دیں، جی پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ جو انتقال کر جاتے ہیں کیا ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ وہ تو جو صدقہ فطر جس پر واجب تھا ادا نہیں کیا اور وہ وصیت کر کے جائے، تب تو اس کے مال سے دے، یا بیٹا اپنے مال سے دے دے، اور اگر وصیت نہیں کی تب بھی اگر بیٹا اولاد اپنے باپ کی طرف جتنے فطرے تھے مثلا تو وہ ادا کر دے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کرم کی، فائنل نہیں ہے، ادا ہو جائے گا۔ وصیت کرنا ضروری تھا۔ کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے، صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں، مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1 لاکھ روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔
مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا۔ مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا۔ اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا ہے۔
عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، بی سی ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں. انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی. ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی. اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں. حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. سیکیورٹی ڈپازٹ. یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں. اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں، جمع ہو جائے، ادھر ملے گا. تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں. جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے، کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے، آخرت کی لگزریز کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں. میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا، بالخصوص میرے بزرگوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو. اور یہ امیر اہل سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا. ہم نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ میری والدہ مرحومہ نے، میرے والد صاحب نے، میں نے خود بھی، ہمارے گھر والوں نے، ہم نے اس طریقے پر عمل کیا اور اس کی برکتیں پائی ہیں. تو اچھی نیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ایسے جنازے پڑھے ہیں، ایسے سویم میں بھی گئے ہیں، 40ویں میں بھی گئے ہیں، اور جا کے ہم نے مرحوم کے بچوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے ابو جان چلے گئے دنیا سے، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کے ابو نے کتنا کیا آپ کے لیے، اب آپ اپنے ابو کے لیے کچھ کیجئے، کوئی مسجد بنائیے، کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی کنواں کھدوائیے، اپنے والد کو ثواب پہنچائیے. تو وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے زندگی گزار دی، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کر گیا، وہ کہتا ہے ابھی تو ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، تو ابھی بعد میں کریں گے، تو بعد میں دیکھ لیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مرحوم کے لیے بظاہر کچھ نہیں کیا جاتا. تو آج مجھے اور آپ کو اپنی فکر خود کرنی ہے. اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں نا، آپ نے مکان بنائے ہیں، آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، تو اپنی فکر خود کیجئے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ کر لیں. اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں جو بڑا آسان ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی وصیت کر جائیں، اور وصیت میں 30% آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے چھوڑے گئے مال میں سے 30% کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے خرچ کر دیا جائے. بھائیوں والا مشورہ ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کہ اگر زندگی میں یہ وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے گا اس میں سے 30% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد، مدرسہ، جامعہ، کوئی ایسا کام کر دو کہ قیامت تک مجھے ثواب ملتا رہے. مجھے بتاؤ مرنے کے بعد آپ کا مال 70% تو بچوں کے لیے بچے گا نا، 30% تو اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنی جنت بنا لو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی والد نے محنت کی، محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اور مرنے کے بعد خاندان میں کوئی ایصال ثواب، کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دو چیزیں یاد رکھیں، ایک تو زندگی ہی میں اپنے لیے ثواب جاریہ والے کام کر لیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں جو قیامت تک چلنے والے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے وہ کام کر لیجئے. اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں اور کر بھی لیا ہو تو وصیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تو میرا مال میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ وہ میرے ساتھ جنت میں مجھے کام آ جائے. اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا.
جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، ہیں یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا، لوگ بڑے پریشان تھے اس سے. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا، تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دو. تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے، آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا، بڑی پیاری دعا دی. ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ، آپ نے دعا کی تھی، یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا گھٹا گھوم رہا ہے، بالکل ٹھیک، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ، سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا، بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے، میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں، اتنے گناہ، اتنی خطائیں، سارا شہر پریشان، مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا، آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا، تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا، مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا، میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے. تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے، اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے آپ کے سامنے. ملک الموت آیا، آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے، میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا. جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا. ایک غریب نے صدا لگائی، ایک فقیر نے پکارا، اس نے 20 درہم اس کو دیے. اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی. اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے کئی واقعات ہیں، کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو، اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو، ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو، کوئی اللہ نے نیکی کروا دی، ہم بچ گئے ہوں. تو کرتے رہا کرو نیکی، جچاؤ نہ، دکھاؤ نہ، بتاؤ نہ، کرتے رہا کرو. اللہ کریم ہے، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی. تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی. آٹا گوندا ہوا تیار تھا، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا. آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا، اس کو ضرورت تھی، میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا. بولے بہت اچھا کیا، مگر ہم نے بھی تو کھانا ہے نا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے سارا ہی دے دیا. اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے.
آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو دیا آٹا تھا, روٹیاں بھی پک کے آ گئیں, ساتھ سالن بھی آ گیا ہے. تو یہ بلیف ہوتا تھا, اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے یہ ملنا ہی ملنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے, صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں. ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا, تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا, آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا, وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو. آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی نہیں ہے, رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ, پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا, وہ کہیں گے نہیں. آپ ڈھونڈیے, تلاش کیجئے. جنت میں گھر چاہیے نا. مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو, تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا. سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب 1000 کیوں, 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے, تو بندہ یہ کہے گا نا. تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا. اللہ کے بندوں جنت میں محل کا وعدہ ہے, ڈھونڈیے نا. آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے, کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی, کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا, چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا, تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی, میں تو ہوں ہی غریب. تو یہ بھی نہیں ہے, ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی. اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا. اس کو پریشانی آتی, پیسے خرچ کرتا, پریشانی دور کر دیتا. ایسا نہیں ہے. ہر پریشانی کا مداوا, ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا. جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے, ہمت دلانے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. یار گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹینشن مت لینا, میں بیٹھا ہوں. بیمار ہے, اس کے گھر چلے گئے, تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے, اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا. یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے, مسکرانا بھی تو آنا چاہیے, حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں, کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلانا, نہ پلاؤ, اچھی بات تو کر لو یار. شربت نہ دیں نہ دیں, کریں بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے. چند اچھی باتیں, ہمیں آ کر کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں, پریشان ہوں, اچھا چلو ٹھیک ہے یار اب کل سے ٹائم پہ آ جانا. ارے اللہ کے بندے, اس نے اپنی پریشانی بتائی, تھوڑا اس سے ہمدردی تو کریں. اچھا کیا ہو گیا, خیر تو ہے, کیسے بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں, میری ضرورت ہے تو بتائیں, کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے پیسے دیے ان 5 جملوں میں؟ نہیں دیے نا, مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا, اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی, یہ جو الفاظ ہیں نا, ہماری باتیں ہیں, یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں, اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں, وہ پریشان ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے. اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے, نرم ہو جائیے, شفیق ہو جائیے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے, پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کہ یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا, اس کے باتیں بھی سنوں میں, تو یہ زخم پر نمک ہو گیا نا. آپ یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو, مگر ابھی تو حوصلہ دیں, ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں, ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا, تو اسے اچھی بات کریں, حوصلہ دیں, پریشانی دور کریں. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے, اس کی پریشانی دور کرے. مالی پریشانی ہے تو دور کریں, جسمانی پریشانی ہے تو دور کریں. بعض اوقات فقط مورل پریشانی, پریشان ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, مایوس ہو گیا ہوتا ہے, آپ اٹھا دیں اسے, ہمت دے دیں, وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, بزرگان دین کے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, دل کھول کر خرچ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.